بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عش ما شئت فإنک میت وأحبب ما أحببت فإنک مفارق واعمل ما شئت فإنک مجزی به۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی جینا چاہتے ہو اتنا جی لو، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، بالآخر تو نے مرنا ہے۔ جس چیز سے بھی چاہتے ہو اس سے محبت کر لو، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، بالآخر تو نے اس سے جدا ہونا ہے۔ اور جو عمل چاہتے ہو وہ عمل کر لو، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، بالآخر وہی عمل تمہیں جزا میں پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں انشاءاللہ آج حرف قاف میں قد کے بیان میں ہے، کیونکہ قاف مفردہ تو کوئی نہیں ہے، لہٰذا قاف مرکبہ قد ہے۔ فرماتے ہیں کہ قد دو طریقوں سے آتا ہے، ایک قد حرفیہ ہے اور ایک قد اسمیہ ہے۔ اچھا، حرفیہ کے بارے میں تو ابھی گفتگو کریں گے۔ جو قد اسمیہ ہے وہ دو طریقوں سے آتا ہے، ایک مرتبہ قد اسم فعل ہے کہ اس کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے، اور دوسرا قد حسبو کے معنی میں ہے کہ اس اسمیہ کے بارے میں اتنے مباحث نہیں ہیں، میں ان کو عبارت میں جلدی میں پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ قد جو حرفیہ ہے اس کے بارے میں جو مباحث ہیں ان پر تھوڑی دیر رکیں گے۔ حرف القاف قد علی وجہین، فرماتے ہیں کہ قد دو طریقوں سے آتا ہے، حرفیت کہ اگر وجہین کے لیے بدل الباس کراتے ہیں، قد حرفیہ ہے، وستأتی ان قریب انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، واسمیت کہ حرفیت پر عطف ہے، وہی علی وجہین، یہ بھی دو طریقوں سے ہے۔ ایک مرتبہ اسم و فعل یا اسم فعل درست ہے عبارت، وسیاتی اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے، واسم مرادف لحسبو، اسم ہے اس کا معنی ہے حسبو یعنی کافی ہے بس، وہذہ تستعمل علی وجہین، اور یہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ قد جو حسبو کا معنی رکھتا ہے، اسم ہے وہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، ایک مبنیتون، قد مبنی استعمال ہوتا ہے، وَهُوَ الْغَالِبُ، قد اگر حسبو کے معنی میں ہو تو غالباً وہ مبنی ہوتا ہے، کیوں؟ لِشَبَهِهَا بِقَدِ الْحَرْفِيَّةِ، اس لیے کہ وہ قد جو حرفیہ ہے اس کے ساتھ یہ شباہت رکھتا ہے، فی لفظها، وہ بھی قد ہے یہ بھی قد ہے، وَلِكَثِيرٍ مِّنَ الْحُرُوفِ فِي وَضْعِهَا، اور بہت سارے حروف کے ساتھ جیسے من ہے، فی ہے، ان کے ساتھ وضع میں شباہت رکھتا ہے، کہ مثلا وہ حروف بھی من کو دیکھیں، فی کو دیکھیں، دو حرفوں کے لیے واضح ہے، یعنی دو حرف ہیں وہ، خوب یہ بھی اسی طریقے سے ہے، اپنی وضع اور بناوٹ کے اعتبار سے ان جیسا ہے۔ لہذا قد جو حسبو یعنی اسم کے معنی میں ہے وہ مبنی ہے۔
وَيُقَالُ فِي هَذَا قَدْ زَيْدٍ دِرْہَمٌ، کہ یہاں پر قد اسم ہے اور مضاف ہوا ہے زیدن کی طرف لیکن مبنی ہے. قد زیدن درہمن درست بالسکون. وقدنی خوب نون وقایا بھی لے کر آتے ہیں. حرصن علی بقاء السکون، اگر نون وقایا نہ ہو قدی ہو تو اس پر کسرہ آ جائے گی، اعراب آ جائے گا، اس کا سکون ختم ہو جائے گا، ساکن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس سکون کو باقی رکھنے کے لیے نون وقایا لاتے ہیں. قدنی درہمن، میرے لیے کافی ہے درہم. وقدنی بالنون حرصن علی بقاء السکون، یعنی یقالو فی ھذا، کیوں یقالو کے لیے مفعول لہ ہے، یقالو کے لیے حرصن علی بقاء السکون، اس بات پر حرص کرتے ہوئے کہ بابا اس کا جو سکون ہے وہ اپنے مقام پر باقی رہے. لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي مَا يَبْنُونَ، فرماتے اس لیے کہ یہ سکون ہی اصل ہے فی ما، ان حروف یا ان اسماء میں، کہ یبنون، کہ جن کو یہ مبنی کرتے ہیں، جن کو مبنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان میں سکون ہی اصل ہے، لہذا اس کو باقی رکھتے ہوئے. پس اوپر دیکھیں عبارت کو، وَهَذِهِ تُسْتَعْمَلُ عَلَى وَجْهَيْنِ، ایک وجہ کیا ہوئی، مبنیتن وَمُعْرَبَتن، اس مبنیتن پر عطف ہو رہا ہے، یا مبنیتن ومعربتن دونوں درست ہے. وَهُوَ قَلِيلٌ، معرب قلیل ہے. یقال قد زید درہم بالرفع وقدی درہم بغیر نون، بھلے یہاں پر تو اب نون کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معرب اس کو استعمال کرنا ہے تو نون وقایا کی ضرورت نہیں ہے. تمام ہوا. پس وہ قد جو حسبو کا معنی دیتا ہے، اسم ہے، وہ مبنی استعمال ہوتا ہے غالباً، حالانکہ کبھی کبھار معرب بھی استعمال ہوتا ہے. تمام شد. آ جائیں وہ قد جو اسم فعل ہے، والمستعملۃ اسم فعل، یا والمستعملۃ اسم فعل الذی استعمل اسم فعل، اسے فرماتے ہیں وہ کہ جو استعمال ہوتا ہے اسم فعل کے عنوان سے، مرادفۃ لیکفی، وہ یکفی کا مترادف ہے. یقال قد زیدن درہم، یعنی یکفی درہم زیدن. وقدنی درہم، یعنی یکفینی درہم. کما یقال یکفی زیدن درہم و یکفینی درہم، کہ قد یہاں پر اسم فعل ہے. خوب تمام ہوا. اور یہ معمولاً اسم فعل پر فا اکثر داخل ہوتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں فقط، فقد، 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 وہ فقط اور ہے، قطوں کے لیے جدا ہے، لیکن یہ قد، قد اسم فعل یکفینی. درست ہے. یہ قد کے بارے میں تھا، میں خلط کر رہا تھا قط کو، قط اور نہ وہ فا جو ہے وہ قطوں پر آتا ہے، کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے. یہ قد کے بارے میں خلاصہ کلام، قد اسم فعل ہے. وَأَمَّا الْحَرْفِيَّةُ، قد جو قد حرفیہ ہے، فرماتے ہیں فَمُخْتَصَّةٌ بِالْفِعْلِ، قد جو حرف ہے اولاً وہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا. المتصرف، فعل بھی وہ کہ جو فعل متصرف ہے، پس جوامد پر جیسے لیسا، اسا وغیرہ ہے ان پر داخل نہیں ہوتا. المثبت، اور فعل بھی فعل مثبت ہو، منفی نہ ہو. المجرد من جازم و ناصب و حرف تنفیس، اور ایسا فعل کہ جو جازم سے خالی ہو، لم یضرب پر قد داخل نہیں ہوگا.
جو ناصب سے خالی ہو، لن یضربا پر قد داخل نہیں ہوگا، حرف سین سے خالی ہو، سیضربو پر قد داخل نہیں ہوگا، سوف یضربو پر قد داخل نہیں ہوگا، ما ضربا پر قد داخل نہیں ہوگا، درست ہے؟ وَهِيَ مَعَهُ كَالْجُزْءِ، اور یہ قد اس فعل متصرف مثبت مجرد عن الجازم والناصب و حرف تنفیس کا گویا کہ جز بن جاتا ہے۔ وَهِيَ یعنی یہ قد مَعَهُ اس فعل کے ساتھ کالجزء مانند جز ہے۔ فَلَا تَفْصِلُ مِنْهُ بِشَيْءٍ، خوب کسی چیز کے ذریعے سے فاصلہ نہیں ہوتا فعل اور قد کے درمیان، یہ بات زائدہ ہے۔ فَلَا تَفْصِلُ شَيْءٌ، درست ہے۔ اِلَّا بِالْقَسَمِ، مگر قسم کا فاصلہ آ جاتا ہے، کقول ہی جیسے شاعر کا یہ قول ہے، فَقَدْ وَاللَّهِ بَيَّنَ لِي أَنَائِي بِوَشْكِ فِرَاقِهِمْ سُرُدٌ يَصِيحُ، یہاں پر دیکھیں واللہ فقد بینا، اصل میں تھا فقد بینا، ان دونوں کے درمیان واللہ فاصلہ آ گیا ہے۔ قسم بخدا، فقد بین لی میرے لیے روشن کیا، انائی میری مشکلات کو، بے وش کے فراقہم سرودن یسیحو، کہ بے وش کے فراقہم یسیحو کے متعلق ہے، سرودن بینا کا فاعل ہے، یعنی قسم بخدا میرے لیے واضح کیا میری مشکلات کو کس نے؟ سورودون، اس پرندے نے، کہ یہ اردو میں عالم میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ خوب اس پرندے نے میرے لیے روشن کیا میری سختی کو، کہ یسی ہو، یہ پرندہ ایسا ہے کہ جو فریاد کرتا ہے، صاح یصیح یعنی فریاد کرتا ہے، کیسی فریاد کرتا ہے؟ بے وش کے فراقہم، کہ ان کا فراق شروع ہو گیا ہے، درست ہے؟ خوب یہ یصیح سورودن کے لیے صفت واقع ہوگا، یعنی اصل میں فقد واللہ بین سورودن لی انائی، کہ وہ سورودن کیا ہے؟ یسیح بے وش کے فراقہم۔ وسمع، آغا فقط نظم میں نہیں بلکہ نثر میں بھی سنا گیا ہے، قد لعمری بت ساہرن ہے، اصل میں قد بت ساہرن لعمری، مجھے میری جان کی قسم کہ بابا ساری رات جاگ کے گزاری ہے۔ خوب وَلَهَا سِتُّ مَعَانٍ، اس قد کے 6 معانی ہیں، کہ پہلا معنی قد توقع کے لیے آتا ہے، انتظار، توقع، اس کے لیے قد آتا ہے، یہ قد کا پہلا معنی۔ اچھا، مثال ذکر کرتے ہیں، وَلَهَا سِتُّ مَعَانٍ، اس کے 6 معانی ہیں۔ البتہ قسم کے لیے ایک اور خوبصورت شعر بھی ہے کہ حیف ہے کہ اس شعر کو ذکر نہ کروں، کہ جو قد اور فعل کے درمیان قسم فاصلہ بنا ہے۔ یہ امالی شیخ طوسی میں سید ہمیری کا شعر، کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا آخری قصیدہ تھا۔ سید ہمیری یہ واحد ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کا لقب سید ہے، خود کوئی سید نہیں ہے، اولاد فاطمہ میں سے نہیں ہے، سید نہیں ہے، لیکن بہرحال معروف ہے سید ہمیری کے نام سے، بہت زیادہ ان کے قصیدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں بہت بڑا قصیدہ خان تھا، اہل بیت کے مدح میں بہت زیادہ قصیدے کہتا تھا۔ جب زندگی کے آخری ایام آئے تو دوست وغیرہ سب جمع ہوئے، سکرات کے عالم میں تھا، تو اچانک اس کی پیشانی پر ایک کالا نشان ظاہر ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ پھیلتا گیا اور اس کا پورا
پورا چہرہ کالا ہو گیا۔ جو دشمن آئے تھے وہ ہنسنے لگے، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ اہل بیت کی صرف مدح کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، دیکھیں اس کا نتیجہ، اس کا منہ کالا ہو گیا۔ تو ایسے میں اس کا دل ٹوٹتا ہے سید ہمیری کا، ملامت کرنے والوں کی ملامت سن کر دل ہی دل میں نجف کی طرف اپنا رخ پھیر لیتا ہے، مولا سے متوجہ ہوتا ہے، یا امیر المؤمنین کہ اہٰذا یفعل بموالیک، مولا تمہارے چاہنے والوں کے ساتھ یہ حشر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر پھر ایک سفید نقطہ ظاہر ہوا، اور وہ نور پھیلتا گیا یہاں تک کہ پورا اس کا چہرہ منور ہو گیا۔ ایسے عالم میں اس نے ایک قصیدہ کہا کہ ہماری شاہدی مثال بھی ہے، ایک کاش یہاں پر وہ ذکر کرتے۔ کذب الزائمون ان علیا لن ینجی محبہ من حناتی قد وربی دخلت جنت عدن۔ شاہدی مثال اس میں قد وربی دخلتو، قد اور دخلتو کے درمیان وربی کا سم فاصلہ ہوا ہے۔ قد وربی دخلت جنت عدن وعفالی الالہ عن سیئاتی۔ کہتے ہیں کہ کذب الزائمون، جھوٹے ہیں وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ان علیان، بے تحقیق علی، لن ینجی محبہ من حناتی، کہ علی اپنے چاہنے والے کو مشکلات سے نجات نہیں دیتا۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ قد وربی دخلت جنت عدن، قسم ہے مجھے اپنے پروردگار عالم کی، میں جنت عدن میں داخل ہو چکا۔ وَعَفَالِيَ الْإِلَٰهُ عَنْ سَيِّئَاتِي، اور میرے خدا نے میرے گناہوں کو بخش دیا۔ بہرحال یہ بھی جو قصہ ہے کہ وہ جو اس کا چہرہ کالا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ گناہ کرتا تھا ایک خاص، مثلا شراب وغیرہ پیتا تھا، یہ اس کی سزا تھی۔ علیٰ کہ شاہدی مثال تھی قد وربی دخلت جنت عدن۔ بہت ہی خوبصورت قصیدہ ہے، بہار میں بھی نقل ہوا ہے۔ اگر اہل ذوق ہو تو اس پورے قصیدے کو نکالو، یہ جملہ لگاؤ، کذب الزائمون ان علیا لن ینجی محبہ من حناتی قد وربی دخلت جنت عدن وعفالی الالہ عن سیئاتی۔ برحال وَلَهَا سِتُّ مَعَانٍ، قد کے 6 معنی ہیں۔ احدها التوقع، انتظار کے معنی میں، توقع کہ یوں ہوگا۔ وَذَلِكَ مَعَ الْمُضَارِعِ وَاضِحٌ، خوب یہ توقع اور انتظار کا معنی مضارع میں تو روشن ہے۔ كَقَوْلِكَ قَدْ يَقْدَمُ الْغَائِبُ الْيَوْمَ، کہ جو دوست وغیرہ آپ کا غائب ہو گیا تھا، آپ اس کے منتظر ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ قد یقدم الغائب اليوم، آج جو ہمارا دوست غائب وغیرہ ہوا تھا وہ آئے گا، کہ یہاں پر توقع کا معنی ہے۔ اذا كنت تتوقع قدوما، یہ قد آپ تب کہیں گے جب اس کے آنے کے منتظر ہوں۔ اچھا، یہ مضارع میں تو سمجھ میں آیا توقع کا معنی، ماضی میں کیسے ہوگا؟ ماضی میں تو وہ فعل گزر گیا ہے، کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی اس طریقے سے توقع کا معنی ہوگا، وہاں پر بھی ہم آپ کو معنی کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی یہ قد اور ماضی اس کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ جو ایک کام کے منتظر ہوں۔ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، خوب قام فعل ماضی ہے، اس پر قد توقع کا معنی۔ خوب توقع کا معنی کیسے؟ کہتے ہیں یہ قد قامت الصلاۃ اس کے لیے استعمال ہوگا کہ جو بالکل ابھی نماز کو قائم کرنے کے لیے منتظر ہے، جو متوقع، جو منتظر ہیں کہ ابھی بس نماز کھڑی ہوتی ہے، ابھی جماعت قائم ہوتی ہے، تو ان کے اعتبار سے قد قامت الصلاۃ۔ تو پس ماضی میں بھی توقع کا معنی ہے بعین معنی، کہ یہ قد اور ماضی اس کے لیے استعمال کریں گے کہ جو متوقع ہے ایک فعل کے لیے، جو ایک فعل کا منتظر ہے، اس کے لیے یہ آپ جملہ کہیں گے
قد قامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ بس اب نماز کھڑی ہو رہی ہے، یعنی وہ نماز جس نماز کے تم لوگ منتظر تھے اب بس وہ قائم ہو رہی ہے. درست ہے؟ ایسے ترجمہ کریں. وَأَمَّا مَعَ الْمَاضِي فَأَثْبَتَهُ الْأَكْثَرُونَ، اکثر لوگوں نے ماضی کے ساتھ بھی اس توقع کے معنی کو ثابت کیا ہے. قال الخلیل، خوب خلیل ابن احمد کہ خوب دی کہ پہلا نحوی ہے، پہلا ادبیات کا ماہر ہے. یقال قد فعل لقوم ينتظرون الخبر، خلیل کہتے ہیں کہ قد فعل ان لوگوں کے لیے کہیں گے کہ جو منتظر تھے کہ فلاں کام ہو، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ قد فعل، بھائی اس فلاں بندے نے یہ کام کر دیا. وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ، اور اسی سے ہے وہ جو مؤذن ہے، اذان دینے والا، اس کا قول اسی باب سے ہے کہ قد قامت الصلاۃ. درست ہے؟ لأن الجماعت منتظرون لذلك، اس لیے کہ جماعت اسی کی منتظر تھی. یعنی قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ ہوگا کہ بابا جس نماز کے تم منتظر تھے وہ قائم ہوئی. وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ كَوْنَهَا لِلتَّوَقُّعِ مَعَ الْمَاضِي، بعض کہتے ہیں کہ بابا اگر ماضی کے لیے، ماضی کے ساتھ اگر قد آئے تو وہاں پر توقع کا معنی نہ دارت. توقع وہاں پر ہے جہاں پر ایک فعل نہیں ہوا، انتظار اس کا ہے جو فعل نہیں ہوا. خب ماضی یعنی فعل ہو چکا، تو بھائی ماضی میں قد توقع کا معنی کیسے دے گا؟ خب یہ تو غلط بات ہے. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں یہ تحافظ ہے، ٹکراؤ ہے. وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ كَوْنَهَا لِلتَّوَقُّعِ مَعَ الْمَاضِي، ماضی کے ساتھ توقع کا معنی دو، نہ نہیں ہو سکتا. وقال، اور اس بعض نے کہا ہے التوقع انتظار الوقوع، توقع یعنی ایک فعل کے واقع ہونے کا انتظار کرنا، جبکہ والماضی قد وقع، اور ماضی تو ہو چکا ہے، لہذا توقع معنی نہ دارت. لیکن دیکھیں عزیزان من، اس کا جواب ہو جائے گا. ہم نے جو اوپر تصویر دی توقع کی کہ بابا ماضی پر توقع کے معنی میں آتا ہے بعین معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اس فعل ماضی کو قد کے ساتھ استعمال کرو گے جو اس کام کے منتظر تھے، لہذا یہ معنی بن سکتا ہے. جو نماز کے منتظر ہیں کہ جماعت ہو، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں قد قامت الصلاۃ، ایسے ہم کہہ رہے ہیں، نہ کہ وہی ماضی کہ جو واقع ہو چکا ہے اس سے ہم توقع کا معنی لے رہے ہیں. نہ، ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس فعل کے واقع ہونے کے منتظر تھے. درست ہے؟ کہہ رہے ہیں وقت تبین بما ذکرنا ان مراد المثبتین لذالک، ہمارے بیان سے روشن ہوا کہ جو اس توقع کے معنی کو ثابت کرتے ان کی مراد کیا ہے؟ ان مراد المثبتین لذالک، لذالک یعنی یہ توقع کا معنی جو ثابت کرتے ان کی مراد کیا ہے کہ انہا بتحقیق یہ قد تدل دلالت کرتا ہے علی ان الفعل الماضی کان قبل الاخبار به متوقعا، یہ فعل ماضی وہ ہے کہ اس فعل کی خبر دینے سے پہلے لوگ اس کے منتظر تھے. خب یہ معنی ہم کر رہے ہیں، لا انہ الان متوقعون، نہ کہ ابھی بھی فعل ماضی کی توقع کی جا رہی ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کا اشکال ہو. بھائی آپ کا اشکال اس صورت میں جب فعل ماضی کو استعمال کروں اور استعمال کر کے اسی فعل ماضی سے توقع کا معنی رکھوں. خب اس صورت میں تو آپ کی بات درست ہے کہ توقع یعنی انتظار وقوع اور فعل ماضی یعنی وہ واقع ہو چکا ہے. خب دونوں میں تحافظ ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے، یہ بات درست ہے. لیکن ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی میں توقع کا معنی دیتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ جو فعل ماضی جس کی ابھی آپ کو خبر دے رہے ہیں پہلے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے. خب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لہذا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. وظاہروں سے ابن ہشام وارد ہوتے ہیں. ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا حق کے مطلب یہ ہے کہ قد توقع کے لیے نہیں آتا، نہ فعل مضارع کے ساتھ نہ فعل ماضی کے ساتھ. آپ نے فعل مضارع میں تو بنا لیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فعل مضارع میں بھی قد کا معنی
توقع نہیں ہے اور ماضی میں بھی قد کا معنی توقع نہیں ہے۔ اچھا آگا ابن ہشام کیوں؟ ابن ہشام فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ فعل مضارع پر آئے تو بابا توقع کا معنی خود فعل مضارع سے سمجھ میں آ رہا ہے، خود فعل مضارع کے صیغے کو وہی استعمال کرتا ہے کہ جو اس فعل کا متوقع ہو، تو توقع خود فعل مضارع سے سمجھ میں آ رہی نہ کہ قد سے۔ خوب رہ گیا مسئلہ ماضی کا، خوب ماضی میں جو آپ توجیہ کر رہے ہیں یہ توجیہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ خوب اس توجیہ کو آپ کیسے قبول کریں گے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جس فعل ماضی پر یہ قد داخل ہو رہا ہے اس سے ہم کیا ہے توقع کا معنی نہیں لیتے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو یہ خبر دی جا رہی تھی وہ پہلے اس کے منتظر تھے۔ واہ بھائی واہ، یہ تو قد کا معنی نہیں ہوا۔ اگر جو پہلے لوگ منتظر تھے ان کو آپ اس فعل کی خبر دے رہے ہیں اور یہاں سے نتیجہ لے رہے ہیں کہ پس قد توقع کے معنی میں ہے، تو پھر ہم آپ کو ایک اور نظیر بتاتے ہیں، وہاں پر بتاؤ کیا کہو گے؟ مثلا لا رجل، خوب یہ معمولاً جملہ کہا جاتا ہے اگر کوئی بندہ استفہام کرے، سوال کرے، کوئی بندہ پوچھے حل من رجلین فی الدار، کیا گھر میں کوئی بندہ ہے؟ آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو اب یہ لا رجل فی الدار سوال کرنے والے کے جواب میں کہہ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اب آپ اس لا کے اندر اس استفہام کا معنی بھی لے کر آئیں گے۔ اب آپ لوگوں کا استدلال تو ایسے بن رہا تھا نا کہ کیونکہ قد فعلا سے پہلے لوگ اس کے منتظر تھے، وہ متوقع تھے، لہذا قد کے اندر وہ توقع کا معنی آ گیا۔ تو ہم کہتے ہیں لا رجل فی الدار، اس جملے سے پہلے استفہام پایا جاتا تھا، استفہام کیا گیا تھا، پس لا رجل میں بھی لا کے اندر بھی آپ استفہام کا معنی لے کر آئے۔ تم کہہ لیا عجیب ہے، مگر کہہ سکتے ہیں آپ ایسے۔ لہذا حق کے مطلب یہ کہ قد توقع کے لیے نہیں ہے، یہ ابن ہشام کا بیان، دقت کیجئے گا، دقیق بیان ہے۔ وَالظَّاهِرُ، یہاں سے ابن ہشام اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ انہا لا تفید التوقع اصلاً، ظاہر یہ ہے کہ قد اصلاً توقع کا فائدہ نہیں دیتا۔ اصلاً کے دو فرد، نہ مستقبل کے ساتھ نہ ماضی کے ساتھ۔ اما فی المضارع، مضارع میں توقع کا معنی نہیں ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّ قَوْلَكَ يَقْدَمُ الْغَائِبُ يُفِيدُ التَّوَقُّعَ بِدُونِ قَد، اگر یہاں پر تو یہ جو یقدم الغائب یہ خود توقع کا معنی دیتا ہے، نہ کہ قد کے بغیر بھی دے رہا ہے۔ یقدم الغائب آنے والا ہے، بھائی جو گم ہو گیا تھا وہ آنے والا ہے۔ اب یہ تو قد نہ بھی ہو تو بھی یہاں پر توقع کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نقطے کو سمجھے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اذ الظاہر من حال المخبر ان مستقبل کہ انہو متوقع لا، کیونکہ آغا جو مستقبل یا مستقبل میں نے عرض کیا تھا دونوں درست ہے، جو مستقبل کی خبر دینے والا ہے اس کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ اس کام کا متوقع ہے، اس کی توقع کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ بھائی میں اگر آپ کو استقبال کی خبر دے رہا ہوں کہ ان قریب یوں ہوگا تو خود اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کا منتظر ہوں۔ اس کو کہتے ہیں قرینہ حالیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر حال اس بندے کا کہ جو مستقبل کی خبر دے رہا ہے اس کا ظاہر حال کیا ہے کہ انہو متوقع لا، اس فعل کی توقع رکھتا ہے کہ ایسے ہوگا۔ لہذا مستقبل میں تو خود ظاہر حال مخبر عن المستقبل سے سمجھ میں آ رہا ہے، جو استقبال کی خبر دے رہا ہے اس کے ظاہر حال سے یہ پتہ چل رہا ہے، درست۔ وَأَمَّا فِي الْمَاضِي فَلِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ إِثْبَاتُ التَّوَقُّعِ لَهَا، بابا جو توجیہ آپ نے بیان کی اس اعتبار سے اگر آپ ماضی کے لیے توقع کو ثابت کریں، دقت کیجئے گا، عبارت نہایت دقیق ہے۔ اما فی الماضی فرماتے فَلِأَنَّهُ، ماضی میں توقع کا معنی کیوں نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ لَوْ صَحَّ إِثْبَاتُ التَّوَقُّعِ لَهَا، اس قد کے لیے ماضی والی صورت میں اگر آپ توقع کو ثابت کریں
تو لصح ان یقال فی لا رجل بالفتح ان لا للاستفہام ہے، تو اس کا لازمہ ہوگا کہ آپ لا رجل، یہ جو لا نفی جنس ہے درست ہے، علی مبنی برفتح آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر پھر آپ کہیں کہ یہ لا استفہام کا معنی بھی رکھتا ہے۔ بھائی کیوں، کیا ملازمہ ہے؟ فرماتے ملازمہ یہ ہے لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ، یہ لا نفی جنس داخل نہیں ہوتا إِلَّا جَوَابًا لِمَنْ قَالَ هَلْ مِنْ رَجُلٍ، کیونکہ یہ لا نفی جنس کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے اس بندے کو جو آپ سے پہلے سوال کرتا ہے کہ آیا کوئی بندہ گھر میں ہے، وہاں پر آپ کہتے ہیں لا رجل ہے۔ خوب، بس کیونکہ سوال کے جواب میں آیا، اس سے پہلے سوال تھا، اب آپ کہیں کہ لا کے اندر بھی استفہام کا معنی ہے۔ خوب، ان کے نشد فَالَّذِي بَعْدَ لَا مُسْتَفْهَمٌ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ شَخْصٍ آخر، کیونکہ جو لا کے بعد ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کسی اور شخص کی جانب سے۔ كَمَا أَنَّ الْمَاضِيَ بَعْدَ قَدْ مُتَوَقَّعٌ كَذَلِكَ، جس طریقے سے ماضی جو قد کے بعد آتا ہے اس کی بھی توقع متکلم کے علاوہ کوئی اور بندہ رکھنے والا ہے، جیسے وہاں پر استفہام کرنے والا کوئی اور بندہ تھا، حل من رجلین، آپ کہہ رہے ہیں لا رجل ہے، تو یہاں پر بھی یہ ماضی جو قد کے بعد آتا ہے اس کا انتظار کوئی اور گروہ کر رہا تھا، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں قد قامت الصلاۃ۔ لہذا یہ توقع کا معنی غلط ہے کہ آپ کہیں کہ قد سے ہم توقع کا معنی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں مغنی یہ ہے دقیق مطالب۔ آغا ابن ہشام پھر کیا کہیں، کہتے ہیں وَعِبَارَةُ ابْنُ مالک فی ذَلِكَ حَسَنًا، اس بات کے اندر آغا ابن مالک کی عبارت بہت اچھی ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ، کیونکہ ابن مالک نے یوں کہا إِنَّهَا تَدْخُلُ عَلَى مَاضٍ مُتَوَقَّعٍ، نہ کہ قد سے توقع سمجھ میں آتی ہے، نہ یہ قد داخل ہوتا ہے ایسے ماضی پر کہ جس کی توقع کی گئی تھی پہلے۔ دیکھیں کتنا دقیق ہوا، ایک مرتبہ آپ کہیں کہ قد توقع کا معنی دیتا ہے، اس کو ہم نے کہا غلط ہے، لیکن قد ایسے ماضی پر داخل ہوتا ہے کہ جس کی توقع کی گئی تھی، جس کا انتظار کیا گیا تھا، اس پر یہ قد داخل ہوتا ہے۔ خوبین حرف خوبیس، یہ عبارت بہت اچھی ہے، فنی عبارت ہے۔ کہہ رہے ہیں وَعِبَارَةُ ابْنُ مالک وَعِبَارَةُ ابْنِ مالک فی ذَلِكَ حَسَنَةٌ، اس بات میں جو ابن مالک کی عبارت ہے وہ اچھی ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ قَالَ، کیونکہ ابن مالک نے یوں کہا ہے إِنَّهَا تَدْخُلُ عَلَى مَاضٍ مُتَوَقَّعٍ، یہ قد ایسے ماضی پر داخل ہوتا ہے کہ جس کی توقع کی گئی تھی۔ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا تُفِيدُ التَّوَقُّعَ، ابن مالک نے یہ نہیں کہا کہ قد توقع کا افادہ کرتا ہے۔ دقت کریں، ان دقتوں کو سمجھیں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نحو کی آخری کتاب پڑھ رہے ہیں، لہذا عبارتوں کے تفاوت کو اور جو یہ ظریف نکات ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے آپ کو۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں قد مفید توقع ہے، دوسری مرتبہ کہتے ہیں نہ، ماضی متوقع پر قد داخل ہوتا ہے، وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ شَاسِعٌ، بہت زیادہ تفاوت ہے۔ وَلَمْ يَتَعَرَّض للتوقع فی الداخلة علی المضارع البتہ وہ مضارع کے بارے میں، توقع کے بارے میں اصلا کوئی گفتگو ہی نہیں کی کہ آیا مضارع کے اندر بھی توقع کا معنی ہے یا نہ، نہ اس کو ذکر ہی نہیں کیا، لیکن ماضی میں ایسے کہا وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور درست بات یہی ہے۔ خوب، الحمدللہ، پس پہلا معنی اس کو قبول نہیں کیا ابن ہشام نے۔ دوسرا الثانی تقریب الماضی من الحال، ماضی قریب کے لیے جو آپ سنتے ہیں قد قام، یعنی بھائی ابھی بس نماز قائم ہوئی ہے، یا قد فعل، ابھی اس نے کام کیا ہے، ماضی قریب کے لیے۔ تقول قام زیدون، اس میں ماضی بعید ماضی قریب دونوں کا احتمال ہے۔ فیحتمل الماضی القریب والماضی البعید، احتمال دے گا سامنے والا ماضی قریب اور ماضی بعید کا، لیکن فَإِن قُلْتَ قَدْ قَامَ اختص بِالْقَرِيب، اگر قد قام کہا تو فقط ماضی قریب کے ساتھ ہے۔ وَابْتَنَا عَلَى ذَلِكَ، نہ وَابْتَنَا یا وَابْتُنِيَّ، اللہ مجہول پڑھیں معلوم پڑھیں دونوں درست ہے۔ وَابْتَنَا عَلَى إِفَادَتِهَا ذَلِكَ أَحْكَامٌ، اگر یہ قد جو تقریب کا فائدہ دیتا ہے اس پر کچھ احکامات کو مترتب کیا گیا ہے۔
قد ماضی قریب کے لیے آیا، اس پر کچھ احکامات نحویہ مترتب ہے۔ پہلا، منہا انہا لا تدخل علی لیس و عسا و نعم و بئسا، نعم نعم نام نہ و نعم، یہ قد داخل نہیں ہوگا پس لیسا پر، عسا پر، نعمہ اور بئسا پر، کیونکہ یہ افعال ماضی کو یعنی اصلاً زمان کو متضمن ہی نہیں ہے، ان میں سے اکثر تو انشاء کے لیے، نعمہ بئسا، اعلیٰ کسی حد تک عسا امید بلے وہ بھی انشاء ہی ہے، اور لیسا میں بھی وہ معنی نہیں ہے، زمان کا معنی ہی نہیں ہے۔ خب جب ان کے اندر زمان کا معنی ہی نہیں ہے تو یہ والا قد کہ جو تقریب کے لیے آتا ہے، ماضی قریب کے لیے آتا ہے، پھر اس کا داخل ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُنَّ لَا يُفِدْنَ الزَّمَانَ، کیونکہ یہ زمان کا افادہ نہیں کرتے، وَلَا يَتَصَرَّفْنَ یا وَلَا يُتَصَرَّفْنَ، نہ وَلَا يَتَصَرَّفْنَ، یہ متصرف نہیں ہوتے، ان میں گردان نہیں ہوتی۔ نتیجتاً فَأَشْبَهْنَ الْإِسْمَ، نتیجتاً یہ اسم کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ خوب جب اسم کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ قد اسما پر داخل نہیں ہوتا۔ تمام شو ایک حکم۔ دوسرا، منہا وجوب دخولها عند البصریین الا الاخفش علی الماضی الواقع حالا۔ خوب ایک اور یہ ہے کہ بھائی تمام بصری کہتے ہیں آغا اخفش کو چھوڑ کر، وہ ماضی کے جو حال واقع ہوتا ہے اس پر اس قد کا داخل کرنا واجب ہے، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ آغا جو ذوالحال ہے، درست ہے ذوالحال کا آپ حال بنا رہے ہیں نا، تو جو عامل ذوالحال کا وقت ہے، حال بھی حال نحوی بھی اسی کے ساتھ مقارن ہو۔ دیکھیں ایک نقطہ سمجھیں عبارت کو روشن ہونے کے لیے۔ ایک مرتبہ لفظ حال کہتے ہیں زمان ماضی اور استقبال کے مقابلے میں، ایک مرتبہ حال کہتے ہیں حال نحوی، جیسے جاءنی زید راکبان، درست ہے یہ حال نحوی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر فعل ماضی حال نحوی واقع ہو تو اس پر قد کا داخل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے قد کا داخل کرنا ضروری ہے کہ یہ قد تقریب کے لیے آتا ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عامل ذوالحال اور یہ جو حال نحوی واقع ہو رہا ہے ان دونوں کی زمان کے اعتبار سے موافقت ہو جائے، لہذا قد کا داخل کرنا ضروری ہے۔ منہا وجوب و دخولها، ان میں سے ایک حکم یہ کہ واجب ہے اس قد کا داخل کرنا بصریوں کے نزدیک سوائے اخفش کے، وجوب و دخولها علی الماضی، اس ماضی پر، یہ وجوب ہے، واجب ہے داخل کرنا کس پر؟ علی الماضی، اس ماضی پر کہ الواقع حالا، کہ جو ماضی حال واقع ہو رہا ہے۔ اچھا واجب ہے داخل کرنا اما ظاہرتان، یہاں تو قد بالکل ظاہر ہو، نہ وہ قول ہی تعالی، جیسے پروردگار عالم کا یہ قول وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ حضرت طالوت والا قصہ ہے کہ جب اس نبی خدا نے کہا کہ بھائی تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ کوئی بادشاہ مقرر کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ راہ خدا میں جہاد نہ کرو، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا وَمَا لَنَا، ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ نقاتل، یعنی ان لا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم راہ خدا میں قتال نہ کریں۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا، یہ جملہ حالیہ ہے، در حالی کہ ہم لوگوں کو اپنے شہروں اور بچوں سے باہر نکال کے پھینک دیا گیا ہے۔ یہ نقاتلو کا جو فاعل ہے ضمیر اس سے حال ہے، وَقَدْ أُخْرِجْنَا، در حالی کہ ہم لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، اپنے شہروں سے اور اپنے بچوں سے۔ خوب یہاں پر قد داخل ہے جملہ حالیہ پر۔ اور اسی طریقے سے وَنَحْوُ قَوْلِ عباس بن عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، ان کا جو شعر ہے وہاں پر بھی یہ آیا ہے کہ وہاں پر کہتا ہے کہ نصرنا رسول اللہ فی الحرب سبعا وقد فر من قد فر منہم واکشعوا، کہ بہرحال فتح مکہ کے بعد جو جنگ حنین ہوتی ہے خوب قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کے ساتھ، یہ جنگ بھی پڑنے والی ہے، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی،
لیکن جنگ حنین میں مسلمان بھاگ گئے رسول اللہ کو چھوڑ کر، 7 بندوں کو چھوڑ کے، کہ 7 بندے کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عباس، فضل بن عباس، ابو سفیان، درست ہے، اور اس کا بیٹا جعفر، اور ربیعت بن حارث، اور اسامہ بن زید۔ ان 7 بندوں کے علاوہ باقی ماشاءاللہ سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اس کو شعر میں اس نے نقل کیا ہے، نصرنا رسول اللہ فی الحرب سبعا، کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی مدد کی جنگ میں، سبعتن بھی کہہ سکتے ہیں، سبعتن بھی کہہ سکتے ہیں، سبعتن یعنی اگر حال بنائے تو، در حالی کہ ہم 7 تھے، وقد فر من قد فر منہم، ان میں سے جنہوں نے بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے، در حالی کہ جن کو بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے، وقد فر، یہ بھی جملہ حالیہ ہے، وَأَقْشَوْا یعنی متفرق ہوئے، تو یہاں پر دیکھیں قد داخل ہوا ہے، اما ظاہرتاً او مقدرہ، یا مقدر ہو، جیسے یہ آیہ کریمہ ہَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، کہ جب حضرت یوسف کے بھائی وہ لینے کے لیے گئے تھے تو حضرت یوسف نے ان کے پیسے ان کو پلٹا دیے گئے تھے، تو کہتے ہَذِهِ بِضَاعَتُنَا، یہ وہی ہمارا مال ہے، کہ ردت الینا، یعنی اصل میں وقد ردت الینا، در حالی کہ وہ ہم کو واپس کر دیا گیا ہے، کہ یہاں پر محذوف ہے۔ وخالفہم الکوفیون والاخفش، بصریوں کے ساتھ اس مسئلے میں کوفیوں نے اور اخفش نے اختلاف کیا ہے، درست، فقالو، انہوں نے کہا لا یحتاج لذالک، محتاج نہیں ہے اس کی جانب، لکثرت وقوعها حالا بدون قد، کیونکہ بابا زبان عربی میں فعل ماضی کثرت کے ساتھ حال واقع ہوتا ہے، بدون قد ہے، اب ہر جگہ پر تو آپ قد کو مقدر نہیں کریں گے، والاصل عدم التقدیر لا سیما فیما کثر استعمالو، اصل فرماتے ہیں کہ عدم تقدیر خصوصیت سے ایسے موارد میں کہ جہاں پر کثرت سے استعمال ہو، اب کثرت میں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہر جگہ پر قد محذوف ہے، تمام شد۔ پس ایک حکم یہ ہے کہ جو بصریوں نے کہا کہ اگر جملہ فعلیہ کے جو مصدر ہے ماضی کے ساتھ وہ جملہ حالیہ واقع تو قد ہونا چاہیے، منہا دخول لام الابتداء فی نحو ان زیدا لقد قام، فرماتے ایسی مثالوں میں خوب یہاں پر آپ لام ابتدا اس پر داخل کریں، خوب ان زیدا لقد قام، وذالک فرماتے ہیں کیوں، اس لیے کہ لأن الاصل دخولها علی الاسم، خوب اصل یہ ہے کہ یہ لام اسم پر داخل ہو، یعنی اصل تھا ان زیدا لقائم، خوب اس کے بعد مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، ان کی جو خبر مضارع واقع ہوتا ہے اس پر بھی لام داخل ہوتا ہے، ان ربک لیحکم، خوب مضارع پر کیوں آگا، اس لیے کہ مضارع اس میں فاعل کے ساتھ وزن عروضی میں، کہ ہدایہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وزن عروضی میں اس میں فاعل کے ساتھ مشابہ ہے، خوب اب جب اس پر قد داخل ہو گیا ہے تو یہ بھی مضارع کے شبیہ بن گیا، اور مضارع اسم کے شبیہ ہے، لہذا جیسے مضارع پر لام داخل کرتے ہیں ان کی جب خبر واقع ہوتا ہے تو اس جو ہے وہ کیا ہے، ماضی بھی اگر ان کی خبر واقع ہو رہا ہے قد کے ساتھ تو اس پر بھی لام داخل کرو، منہا دخول لام الابتداء فی نحو ان زیدا لقد قام، کہ ان کی خبر واقع ہو رہا ہے، وذالک لأن الاصل دخولها علی الاسم، کیونکہ اصل یہ تھا کہ اسم پر داخل ہو، نحو ان زیدا لقائم، وانما دخلت علی المضارع لشبہہ بالاسم، اگر مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، مضارع اگر ان کی خبر واقع ہو تو اس پر بھی داخل ہوتا ہے، کیوں، اس لیے کہ مضارع اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، ہدایہ کی عبارت ہدایہ میں پڑھ چکے ہیں کہ مضارع اسم فاعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے وزن عروضی میں، نہ وہ ان ربک لیحکم بینہم، فاذا قرب الماضی من الحال تو اشبہ المضارع، تو مضارع کے ساتھ شبیہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ شباہت رکھے گا، الذی هو شبیہ بالاسم، وہ مضارع کے جو اسم کے ساتھ شبیہ ہے، فجاز دخولها علیہ، کہ پس اس پر بھی داخل کرنا جائز ہو جائے گا۔ خوب المعنی الثالث التقلیل، اگر تقلیل کے لیے آتا ہے قلت کا معنی، حالانکہ تقلیل 2 طریقوں سے، وہ ضربان ہے، یہ قلت اور تقلیل 2 طریقوں سے، ایک تقلیل و وقوع الفعل، اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ قد جس فعل پر داخل ہوا ہے وہ بہت کم واقع ہوا ہے،
مثلاً جیسے مثال دیتے ہیں یہاں پر کہ قد یصدق الکذوب، کبھی کبھار بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بندہ بھی سچ بولتا ہے، یہاں پر تقلیل کے لیے، فعل کی تقلیل کے لیے، قد یصدق الکذوب، جو بہت زیادہ جھوٹا ہے وہ کبھی کبھار سچ بولتا ہے، درست ہے۔ تقلیل وقوع الفعل و تقلیل متعلق ہی، اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ جو متعلق فعل ہے وہ کم ہے، نہ کہ خود فعل، یہ سمجھنے والا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، کہ پروردگار عالم جانتا ہے تمہاری اس حالت کو، ما انتم علیہ۔ خوب یہاں پر قد یعلم میں اب یعلم فعل کی تقلیل تو نہیں کریں گے، اب ایسے تو نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ خدا کبھی کبھار اور بہت کم ہوتا ہے کہ جو تمہارے حالات ہیں خدا اس سے واقف ہو، خوب یہ معنی تو غلط ہے۔ تو کیا معنی ہے؟ یعنی ما انتم علیہ، جو تمہاری حالت ہے یہ بہت کم ہے، درست ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، کہ یہ جو تمہاری حالت ہے یہ کم ہے خداوند منان کے علم کے اعتبار سے، خدا کی معلومات کے اعتبار سے جو تمہاری حالت ہے، جس حالت پر تم ہو یہ حالت بہت کم ہے، یعنی اس کے علم کی نسبت سے یہ تمہاری حالت بہت کم معلومات میں شمار ہوتی ہے، خدا اس سے زیادہ چیزوں کو جانتا ہے۔ یعنی ای ما ہم علیہ ہوا اقل معلومات ہی سبحانہ، جو حالات تمہارے ہیں خوب خدا کی معلومات کی نسبت سے یہ کم چیز ہے، یعنی اس کو اور بہت زیادہ علم ہے۔ وزعم بعضهم انہا فی المثالین ونحوہما للتحقیق، بعض کہتے ہیں کہ نہ بابا یہ قد ان دونوں مثالوں میں کیا ہے؟ تحقیق کے معنی میں ہے۔ قد یعلم یعنی محققاً خدا جانتا ہے، اور قد یصدق الکذوب یہاں پر تحقیق کے معنی میں ہے۔ اگر تحقیق کے معنی میں کیسے؟ فرماتے ہیں وَأَنَّ التَّقْلِيلَ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ قَدْ، کیونکہ وہاں پر قد سے آپ تقلیل نہیں سمجھ رہے، کذوب سے سمجھ رہے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے تو قطعاً وہ کم سچ بولے گا، یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَأَنَّ التَّقْلِيلَ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ قَدْ يُسْتَفَدْ مِنْ قَدْ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ قَدْ، وہ قد سے نہیں سمجھ میں آ رہا، بل من قولک الکذوب یصدق، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُحْمَلْ عَلَىٰ أَنَّ صُدُورَ ذَلِكَ مِنْهُ قَلِيلٌ كَانَ فَاسِدًا، کیونکہ اگر یہاں پر قلت پر حمل نہ کریں تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد ہوگا کہ ان لم يحمل علی ان صدور ذلک منہ قلیل، کہ جھوٹے سے سچ کم صادر ہوتا ہے، اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو کان فاسدا، کلام غلط ہو جائے گا۔ اذ آخر الکلام یناقض اولہ، کیونکہ آخر کلام اول کلام کے ساتھ تناقض رکھے گا۔ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ جھوٹا، اور دوسری طرف سے آپ کہیں بہت زیادہ سچ بولتا ہے، ان میں تناقض ہوگا۔ بس یہاں پر قد محققاً کے معنی میں، محققاً یقیناً ایسے ہے کہ بہت زیادہ جھوٹا بندہ کبھی کبھار سچ بولتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ خوب تحقیق کا معنی ایسے، یعنی بہت زیادہ جھوٹا بندہ کبھی کبھار سچ بولتا ہے، یہ بات محقق ہے، یقینی ہے۔ وَنَذِيرُهُ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام، اس کی نظیر امیر المؤمنین کا یہ قول ہے کہ وَقَدْ يَزْهَقُ الْحَكِيمُ، اگر حکیم بندہ کبھی کبھار غلطی بھی کرتا ہے۔ خوب الرابع التقصیر، 2 منٹ فقط دیں کہ چوتھا معنی اس قد کا یہ ہے کہ قد تقصیر کے لیے آتا ہے۔ قالہ سیبویہ فی قول یہ کون سا ہے؟ بھلے فرماتے ہیں کہ آغا سیبویہ نے حزلیہ، یہ اس کا تلفظ ہے حزلیہ، سیبویہ نے حزلی کے اس قول میں کہا ہے کہ شعر کا ترجمہ بالکل روشن ہے۔ قد اترک الکرن مصفرا اناملہ کأن اثوابہ مجت بفرساد، خوب کرن یعنی مماثل، شجاعت میں مماثل، مصفرن یعنی پھیکا، اناملہ یعنی انگلیوں کے پور، مجت یعنی رنگین شدہ، فرساد یعنی توت، توت فرنگی سنا ہے نا آپ نے، وہ توت اس کا رنگ کرمز ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے۔ تو اب شاعر کہتا ہے قد اترک الکرن، میں نے بہت مرتبہ جو شجاعت میں مماثل تھے میری طرح تھے ان کو ترک کیا، چھوڑا، کس عالم میں؟ مصفرن اناملہ، کہ یہ حال ہے اس کرن سے
در حالی کہ ان کی انگلیاں پھیکی پڑی ہوئی تھی، یعنی مر گئے. بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا. کأن اثوابہ مجت بفرسادی، گویا کہ ان کے کپڑے توت، کرمز و سرخ توت کے ساتھ رنگ دیے گئے تھے. کہ یہاں پر قد تکسیر کے معنی میں ہے، ایسی بوے ایسے کہتے ہیں. خب تمام شد. الخامس التحقیق، محققاً ایسے ہے نا وہ قوله تعالی قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، کہ یہاں پر قد کیا ہے؟ تحقیق کے معنی. محققاً ایسے ہے کہ جس بندے نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا. وقول ابی طالب علیہ السلام فی مدح الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابو طالب کا قول پیغمبر گرامی قدر کے شان میں، لقد علموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا یؤنا بقول الاباطل، کہ فرماتے ہیں کہ لقد علموا، کہ یہاں پر محققاً ایسے، بتحقیق یقیناً ان لوگوں نے جان لیا کہ ان ابننا لا مکذب عندنا، وہ ہمارے نزدیک جھوٹا نہیں ہے. ولا یؤنا بقول الاباطل، اور فرماتے ہیں کہ جو اباطل، باطل یعنی وہ شیطانوں کی باتوں کی طرف اصلاً توجہ نہیں کی جاتی ہے. کہ قد یہاں پر تحقیق کے معنی میں. وقد مضى، اور یہ بھی گزر چکا کہ ان بعضهم حمل علیہ قولہ تعالی، بعض لوگوں نے اسی تحقیق کے معنی پر خدا نے متعال کے اس قول کو بھی حمل کیا. ابھی جو کہا تھا قد یعلم ما انتم علیہ، کہ ابن شام کہتا ہے وهو الازہر، ظاہر تر یہی ہے. السادس، فرماتے ہیں کہ النفی، قد نفی کے معنی میں آتا ہے. حقا ابن سیدہ لغوی ہے، انہوں نے حکایت کی ہے قد کنت فی خیر فتعرفہ. خوب فا مضارع پر داخل ہو اور مضارع ان 6 چیزوں کے جواب میں ہو، خوب نفی وغیرہ بھی ہو، تو وہاں پر کیا ہے؟ مضارع منصوب ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ قطعاً یہاں پر اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قد کو نفی کے معنی میں لینا پڑے گا. قد کنت فی خیر فتعرفہ بنسب تعرفو، کہ یہاں پر نفی کا معنی میں ہے. قد کنت فی خیر، یعنی تو خیر میں نہیں تھا، فتعرفہ تائن کہ تو اس کو بھی جانتا. تو خیر میں نہیں تھا، اچھائی میں نہیں تھا، تاکہ تمہیں پتہ چلتا. درست ہے. وہذا غریبون، آگا کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی نادر ہے، عجیب ہے. وَمَحْمِلُهُ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ، اس کی توجیہ اور محمل یعنی توجیہ، فرماتے ہیں جو اس نے ذکر کیا ہے اس کے برخلاف اس کی توجیہ ممکن ہے. وہ کیسے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ كَقَوْلِكَ لِلْكَذُوبِ هُوَ رَجُلٌ صَادِقٌ. بھائی یہ کنائی معنی، دلالت التزامی والا معنی لے. مثلا آپ جھوٹے بندے کو کہتے هُوَ رَجُلٌ صَادِقٌ، بھائی یہ سچا آدمی ہے. اب سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس پر طنز کر رہے ہیں. خوب اس پر طنز کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں هُوَ رَجُلٌ صَادِقٌ، یعنی جھوٹا ہے دیگے. مثلا کوئی بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جھوٹا بندہ آ کر وہاں پر خبر دیتا ہے، سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں یہ تو سچا ہے، یعنی مذاق میں تمسخر کرتے ہوئے. خوب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اسی طریقے سے اس مثال میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی فہوائے کلام سے، کلام کے محتوا سے سمجھ میں آ رہی ہے نفی، نہ کہ قد نفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فتدبر جیداً. وَهُوَ أَن يَكُونَ كَقَوْلِكَ لِلْكَذُوبِ هُوَ رَجُلٌ صَادِقٌ ثُمَّ جَاءَ النَّصْبُ بَعْدَهَا نَظَرًا إِلَى الْمَعنَى، اور اس کے بعد فعل مضارع آپ ذکر کریں وہ فا کے بعد ہو اور آپ اس کو منصوب کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہ جو پہلے کہا تھا تنزیہ طور پر کہا تھا، اور مقصود یہ تھا کہ بھائی یہ جھوٹا بندہ ہے، اس کی باتوں پر کیا اعتماد کرنا. اور اس طریقے سے الحمدللہ قد کے بارے میں بحث تمام ہوئی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.